أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی آخری دو آیتیں آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مطمئن نفس کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں نفس کی اللہ نے 3 قسموں کا ذکر کیا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ انسان کو برائی کرنے پر اکساتا ہے، گناہ کرنے پر انسان کو اکساتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، کہ میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، نفس امارہ تو گناہوں پر اکساتا ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اللہ رحم کرے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن نفس امارہ انسانوں کو گناہوں پر اکساتا ہے۔ اور ایک ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا نفس۔ قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ نفس جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے، تو غلط کیا، یا انسان غلط کام کرتا ہے تو دل بولتا ہے یار غلط کر رہا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ انسان کا دل خود کہتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ کیا کرنا ہے، تو ہمارا دل ہی بہت بڑا مفتی ہے۔ آپ کچھ کر رہے ہو، آپ کا دل خود کہے گا نہیں غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم اس کو دھوکہ دے رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ دل خود ملامت کرتا ہے، وہ ہے نفس لوامہ۔ اور یہاں جو نفس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی نفس کا ذکر کیا کہ جب اس کی روح نکالی جائے گی تو اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اس سے تو راضی اور تیرے عمل سے اللہ راضی۔ اس کے بعد اللہ کہے گا فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں کے ساتھ، میرے عبادت گزار میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا۔ اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس کا ذکر کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیین۔ 4 طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ پہلا نبوت کا طبقہ ہے، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے کے بعد اس سے کہیں گے جا اب میرے خاص بندوں کے ساتھ تو شامل ہو جا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تو اکیلا تھا ہوگا، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو توحید پرست ہوتا ہے دنیا میں اکیلا ہوتا ہے، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، معاشرہ اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، وہ دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جا اب تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب روح انسان کی، نیک انسان کی جب نکالی جاتی ہے تو علیین میں رکھ دی جاتی ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں۔ تو علیین میں جب اس کی روح جاتی ہے تو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، دنیا کے احوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، بتاؤ کیسے رہے تم دنیا میں اور کیا حال چال تھا، کیسے زندگی گزری، فلاں آدمی کیا کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں پھر یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب وہ سجین میں چلے گیا، وہ جہنم میں چلے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ خاص فضل یہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں تم تنہا تھے ہوں گے، اللہ کی توحید کے خاطر لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، بائیکاٹ کیا ہوگا، اب کیا ہے روح نکلتے ہی
فادخلی فی عبادی، تم داخل ہو جاؤ میرے خاص عبادت گزار بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں، جنت کی نعمتوں میں تو داخل ہو جا۔ روح نکلتے ہی، حالانکہ جنت تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا، قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنت جہنم ملے گی، لیکن مرنے کے بعد بھی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ نیک ہوگا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی روح علیین میں رہے گی، جنت کی نعمتوں میں رہے گی، اور برا ہوگا تو قبر میں جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور اس کی روح سجین میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو کہے گا جب روح نکالی جا رہی ہوگی کہ تو نکل اپنے رب کی طرف چل، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اور تو میرے خاص جو عبادت گزار نیک لوگ ہیں ان کے پاس چلے جا اور میری جنت کے اندر تو داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روح جب نکل رہی ہو تو یہی کہا جائے کہ تم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ سے دعا کریں، بڑی نعمت ہے کہ ہماری روح نکل رہی ہو اور فرشتے کہہ رہے ہو کہ اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، تو داخل ہو جا میرے عبادت گزار بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ایک تابعی کے تعلق سے آتا ہے، ان کا نام غالب ابراہیم ہے، کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ایک آواز سنی، سب نے، اور یہی آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی انسان کو کی روح نکالتے ہوئے فرشتے یہ کہیں، سمجھیے اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی دنیا آخرت سب بن گئی۔ بس ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ جب ہماری روح نکلے تو فرشتے یہی کہیں کہ تم اپنے رب کی طرف چلو، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اور تم داخل ہو جاؤ اللہ کی عبادت گزار بندوں میں اور داخل ہو جاؤ اللہ کی جنتوں میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی تفسیر مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ بلد کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔